اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان میں اضافہ کرے. اللہ تعالی نیکیوں کی توفیق دیتا رہے اور ان نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول بھی کر لے، قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لے، اس دنیا میں بھی اس کی خیر ہم کو پہنچائے. آمین آمین آمین. میری پیاری بہنوں، یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا سورہ بقرہ کا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو جس کی وجہ سے، جس کے نام کے ساتھ تمام نیکیاں جو ہیں وہ تکمیل پاتی ہیں، تمام صالحات مکمل ہوتی ہیں. آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کریں گے اور اس طرح ہماری سب سے لمبی قرآن کی صورت تکمیل پائے گی، مکمل ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. ایک دو آیتیں کر کے ہم نے شروع کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم اس صورت کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ساتھ ساتھ ڈر کے دعائیں کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے. جب دیواریں کھڑی کر رہے تھے کعبہ کی، ایک عظیم الشان کام کر رہے تھے، ایک بہت ہی قیامت تک کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی جا رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر کے بالکل انسٹرکشنز کو فالو کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دل کے اندر خوف کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے، اللہ اس کو قبول بھی کر لے. تو ہم بھی جب بھی کوئی نیکی کریں نا میری پیاری بہنوں، تو کبھی بھی اپنے آپ کو نیکی کے مکمل ہونے پر بہت بڑا نہ سمجھیں. ایک دم جھک جائیں کہ جس درخت پہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکتا ہے، اور جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ ہمبل ہو جاتا ہے. عاجز اردو کے میننگ میں نہیں، عربی کے میننگ میں، کہ اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اس میں ہمبلنس آ جاتی ہے، اس میں نرمی آ جاتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے. وہ بات کرنے میں محتاط ہو جاتا ہے، وہ کسی کے اوپر کوئی فتوے نہیں لگاتا، وہ اپنے اعمال سے ڈرتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کا مقصد سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے لیے اپنی راہوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اور پھر دوسروں کو ہیلپ کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے. یعنی کہ دوسروں کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے کے اور خود جنتی بننے والا کام نو. سب کے لیے دعائیں دل سے، چاہے وہ کوئی
ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ہمارے دل سے یہ دعا نکلے گی کہ اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. اور جو مسلمان ہوں گے ہم ان کے حق میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے مومنین کو اور مومنات کو، سارے مسلمین کو اور مسلمات کو، سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے. یہ ہم دعا کریں گے دل سے. اب میری پیاری بہنوں، ہم آخری 2 آیات پر آئے ہیں اور ان کی فضیلت میں ماشاءاللہ کافی احادیث موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان 2 آخری آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس رات تلاوت کی اس رات وہ اس کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ آیات آپ کے ایمان کا ریوائول ہے. جیسے کوئی شہادہ پڑھتا ہے نا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایمان کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس طرح ان آیات کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غیب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو کہا ہے، جو عمل کرنے کی چیزیں کہی ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی بہترین دعا ہے جو ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو وہ انسان کو کافی ہو جاتا ہے اس کی مغفرت کے لیے، اس کے ایمان کے ریوائول کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں کھلا. اس میں سے ایک فرشتہ اترا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ جو آسمان سے اترا ہے زمین کے اوپر، آج سے قبل زمین پر کبھی نہیں اترا. وہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو ایسے 2 نور دیے جانے کی بشارت دیتا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک نور سورۃ الفاتحہ کی صورت میں اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی صورت میں. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان 2 کو پڑھ کے جو دعا مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا. اسی لیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کا دم کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے اور سورۃ الفاتحہ ان اٹ سیلف از سورس آف شفا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا نصیب کرتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز قرآن پڑھنے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو بلایا جائے گا تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ان کے آگے آگے ہوں گے اور وہ دونوں 2 صفیں باندھے پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جنت میں داخلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کے لیے ان کے حق میں بات کریں گی. تو رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے تھے اور ان کی بہت فضیلت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات کیا ہیں. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے مالک ہیں. اس دنیا میں اگر کوئی 4-5 گھروں کا مالک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں واو، اس کا تو رو بھی بیٹھ جاتا، بھی بڑے اس کی ملکیت ہے اور بہت زیادہ اس کی پراپرٹی ہے. یعنی حالانکہ وہ خود ابھی اگر مر جائے تو کسی ایک چیز کو بھی ساتھ اپنی قبر میں نہیں لے جا سکتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی ملکیت میں زمین اور آسمان ہے اس کا کوئی روب نہیں. لیکن مومن جو ہے نا، مومن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی شان کا ایک روب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے یہ کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ تصدیق کر دی کہ صحابہ نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا. دیکھیں کیا آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنا ایمان لے آیا، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. یہی کی ضمیر جو ہے الرسول کو جا رہی ہے.
والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے ان سب چیزوں پر جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. کلن سب کے سب آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر، بلکہ ملائکتہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اب اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق وہ کہتے کیا ہیں؟ لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، نہیں ہم تفریق کرتے، بینا درمیان احدن کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسول میں سے، یعنی ہم ان میں سے کسی ایک رسول میں تفریق نہیں کرتے، سب کے سب پر ایمان لاتے ہیں. و اور قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش، یعنی ہم چاہتے ہیں تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، و الیک اور تیری ہی طرف المصیر لوٹنا ہے. لا نہیں یکلفو تکلیف دیتا اللہ اللہ، اب دیکھیں اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا ہے کہ اگر اسم یعنی ناؤن کے آخر میں رفع ہو تو اس ناؤن کی حیثیت آیت میں کیا ہوگی؟ ڈوور کی، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں تکلیف دیتا کون؟ اللہ اللہ، نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق ہی، لہا اس نفس کے لیے ہے، ہا کی ضمیر نفسن کو جا رہی ہے، تو لہا اس کے لیے ہے ما کا سبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے خلاف ہے، اس کے ذمے ہے مکتسبت جو اس نے کمائی کی. ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تو آخذنا تو مواخذہ کرنا ہمارا، پکڑ کرنا ہماری، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم خطا کریں. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن کوئی بوجھ، کما جیسا کہ حملتہو ڈالا تو نے اس کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا ہم سے پہلے جو ہم سے پہلے آئے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو اٹھوا ہم سے، ما جس کی، لا نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے، بھی اس کے لیے، یعنی اس کی جس کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے اس کو ہم کو نہ اٹھوا. وعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے، لنا ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما، انتا تو ہی، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی اوپر، القومی قوم کے، الکافرین جو کافر ہیں. اچھا تھوڑا سا جلدی سے ہم ورڈ انالیسس کر لیتے ہیں. آمنا کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ حمزہ میم نون، ٹھیک ہے. آمنا پاسٹ کا صیغہ ہے. الرسول را سین لام، بما انزلہ کا روٹ نون زائی لام، ربی والمؤمنون، مؤمنون کا روٹ لیٹر بھی حمزہ میم نون ہی ہے، ٹھیک ہے. کلنا آمنا باللہ و ملائکتہ، ملک واحد ہے ملائکہ کی، و کتبہ اور کتب کی واحد کیا ہے؟ کتاب، کاف تا با اس کا روٹ لیٹر ہے. و رسولہ اور رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی، اور راسین لام اس کا روٹ لیٹر ہے. لا نفرق، فرق یفرق تفریق، فا را قاف اس کا روٹ لیٹر ہے. بین احد من رسول، وقالو قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے. سمعنا سین میم عین آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اطعنا طا واو عین، طاؤ آپ نے پڑھا نا ورڈ طاؤن و کرہن، تو طاؤ کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے. غفرانک، غاف قین فا را، ربنا و الیک المصیر، مصیر کا صاد واو را. سور بھی اسی سے ہے نا. سور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانی پہچانی آواز، وہ جو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا نا، اس سور کا مطلب ہے جانی پہچانی آواز. مصیر لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے. لا یکلفو، کلف یکلف تکلیف، کاف لام فا اس کا روٹ لیٹر ہے. نہیں دیتا تکلیف اللہ نفسن،
نون فاسین وسعہا واو سین عین لہا ما کسبت کاف سین با کسب کا مطلب ہوتا ہے جو کمائی کی جائے وعلیہا یہاں پر جو علا ہے نا وہ خلاف کیا اور خلاف استعمال کیا جائے گا مکتسبت جو اس نے اکتساب کیا جو کانشیسلی اس نے ارن کیا. آگے جا کے ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ کسبت اور اکتسبت میں کیا فرق ہے. جیسے جیسے لیٹرز میں اضافہ ہوتا ہے میننگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ربنا لا تؤاخذنا تو آخذ کا روٹ لیٹر حمزہ خا ذال اخذا کا مطلب لینا. ٹھیک ہے. اور اخذ یؤخذ جو ہوتا ہے نا وہ مؤاخذہ کرنا کے میننگ میں آ جاتا ہے. حساب کتاب لینا پوچھنا پوچھ پڑتیت کرنا. ان نسینا نون سین یا اس کا روٹ لیٹر ہے. او اخطأنا اور خطا کا روٹ لیٹر خا طا حمزہ. ربنا ولا تحمل حامیم لام حملہ. ٹھیک ہے نا. علینا اسرن حمزہ صاد را. اسر کا مطلب ہوتا ہے وہ بوجھ جو تنگ کرے جو جس کو آپ بوجھ فیل کریں مصیبت میں ڈالنے والا بوجھ جو ہوتا ہے نا. کما حملتہ کا روٹ لیٹر بھی حامیم لام ہے. علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا حمل یحمل تحمیل وہی والا روٹ لیٹر ہے حامیم لام. لا طاقت لنا بھی واعف عنا عین فا واو روٹ لیٹر ہے. واغفر لنا واغفر غین فا را وارحمنا را حامیم. انت مولانا واو لام یا ولی سے مولا ہوتا ہے. فنصرنا نون صاد را نصر کہتے ہیں مصیبت کے وقت میں جب مدد کی جائے اس کو نصر کہتے ہیں. علی القومی قاف واو میم الکافرین کافر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور کاف را اس کا روٹ لیٹر ہے. چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر تصدیق کر رہے ہیں اور کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جو مومنین تھے ان کے ساتھ ان سب نے اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی رسول کے اوپر. سب سے پہلے جو رسول ہوتا ہے وہی تو ایمان لاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. جب بتانے والے کو کسی بات کا یقین ہوتا ہے تو ہی وہ دوسرے کو یقین دلا سکتا ہے کہ نہیں. جب خود کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی انسان کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو اور وہ دوسرے کو بتا رہا ہو تو کیسے بتاتا ہے؟ ایسے کہتا ہے یہ دوائی یوز تو کر لیں پر کچھ خاص مجھے پتہ نہیں ہو سکتا ہے فائدہ دے ہو سکتا ہے نہ دے. دوسرا کہتا ہے رہنے دو یہ دوائی تو میں نے کھانی کوئی نہیں جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میں نے چیز یوز کی تھی یہ بہت ہی فائدہ دینے والی ہے میں نے استعمال بھی کی ہوئی ہے آزمایا بھی ہوا ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ الحمدللہ یہ بڑی فائدے کی ہے تو آپ ایک دم کہتے ہیں میں ضرور اس کو ٹرائی کر کے دیکھوں گی ہے نا. تو سب سے پہلا یقین اور ایمان جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ رسول کا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو کچھ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کچھ ایسے امتحانوں میں سے گزار دیتے ہیں کچھ غیب کا ایسا مشاہدہ کرا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان جیسے حق الیقین ہوتا ہے نا. پہلے ہوتا ہے نا علم الیقین پھر عین الیقین پھر حق الیقین. یہ 3 سٹیجز ہیں نا ہے نا. جیسے آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ علم الیقین کیا ہے تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے بیگ میں ایک سیب ہے تو یہ علم الیقین ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ بیگ میں سیب ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ہوگا. اب وہ ہاتھ میں نکال کے باہر دکھا کے کہتے ہیں یہ سیب ہے تو اب آپ کو عین الیقین ہو گیا. آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سیب ہے. لیکن جب آپ اس کو چک لگا کے اور اس کو کھائیں گے بائٹ کریں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے حق الیقین. اب پکا یقین آیا کہ یہ واقعی سیب ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوتا ہے کہ علم ہونا ایک ہوتا ہے کہ دیکھنا اس کو اور تیسرا ہوتا ہے اس کو ایکسپیرینس کرنا. ٹھیک. تو رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق الیقین دیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگوں کو جب میسج کنوے کرتے ہیں تو پھر اس میں پکا کنفرمیشن ہوتی ہے اور دوسروں ان کی بات میں وزن ہوتا ہے اور لوگ ان کا یقین کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی ایمان کی کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا تھا پیچھے کہ ایمان کے یہ جزیات ہیں ان پر ایمان لاؤ ان کو پر یقین رکھو تو وہ ایمان لے آئے.
اور یہ سب کیا کرتے ہیں؟ کل آمن باللہ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کے آپ کو آرٹیکلز بتائیں گے کہ ایمان کے کیا کیا جزو ہیں جن پر آپ نے یقین کرنا ہے اور ان کی کنفرمیشن کرنی ہے، تب جا کے آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا، جب ان کی ڈکلیریشن کی جائے گی کہ ہاں جی یہ ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور موسٹلی یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، جیسے کل آمن باللہ، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہوا نا، ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبروں کی وجہ سے، کہ انہوں نے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ دکھایا اور بتایا کہ ایک کریٹر ہے. تو ہم اللہ کو دیکھے بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لا کر اور اللہ تعالیٰ کی جان پہچان اس سے کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کو قبول کرتے ہیں. تو کل آمن باللہ، سب سے پہلے تو جو اللہ پر ایمان لائے گا نا، یہیں سے کہانی شروع ہوگی. یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ آپ کی نیکیوں کی اور اسلام کی فاؤنڈیشن ہے جو بیٹھے. اگر باقی سب چیزوں پر بھی ایمان لے آئے نا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے تو سب ڈوب جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. اور ایمان کے جو باقی کے آرٹیکلز ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو نہ مانا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ایمان جن پہ لانے کو کہہ رہا ہے، اگر ایک کو بھی نہ مانا تو ایمان قبولیت والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ سلسلہ ٹوٹے گا خدا نخواستہ اگر کوئی کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر. اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور ان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اس کائنات میں، اور وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاس میسیجز اللہ تعالیٰ کے لے کر آتے ہیں، منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، ملک الموت ہیں، یعنی مختلف طرح کے فرشتے ہیں، حاملین عرش ہیں. اب دیکھیں اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہ انکار کر دے کہ ملائکہ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. اب جب جبرائیل علیہ السلام کا انکار خدا نہ خواستہ کیا تو قرآن کا بھی انکار ہو گیا نا، کیونکہ قرآن تو کے میسیجز تو وہی لے کر آتے تھے، وہی تو وہ لے کر آتے تھے. اور اگر قرآن کا انکار ہوا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف انکار چلا گیا. تو ایک چیز کو جیسے وہ کڑیوں سے جڑی ہوئی ہیں چیزیں، ایک بھی چیز کو توڑا یا اس کو نکالنے کی کوشش کی تو پوری کی پوری مالا جو ہے وہ بکھر جائے گی. تو وہ ایمان لائے وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پر. اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحف اور جو کتابیں اتاریں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے طرف انجیل، تورات، زبور، قرآن، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجی ہیں کتابیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہاں یہ پتہ ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی، زبور داؤد علیہ السلام کی طرف نازل کی، تورات موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی. اور یہ ان سب کو وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھی ان پر تو ہمارا ایمان ہے. لیکن جو یہود و نصارہ نے ان کو بدل دیا اور ان کی اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کر دی، یہ کتابیں جو ان کے ہاتھ میں اس وقت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اوریجنلی جو کتاب اللہ نے نازل کی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ بات ہے، یہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو اب ان کے پاس تبدیل شدہ ان کے ہاتھوں میں ہے. انجیل اوریجنلی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ جو کتاب اتاری تھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن پیغمبروں کی طرف کتابیں بھیجی تھیں اور ہمارا ایمان ہے ان پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. اب دیکھیے کہ یہود کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے
اور جو ہے نا عیسیٰ بھی پیغمبر نہیں تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر نہیں تھے. عیسائی کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی پیغمبر تھے اور عیسیٰ بھی پیغمبر تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی بھی نبی پیغمبر رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے، ہم ان کے بیچ میں کوئی ایسا فرق نہیں ڈالتے کہ اس کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے. ہمارا دل بہت بڑا ہے مسلمانوں کا، کیونکہ ہم سب کی تصدیق کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہودی ایک کو مان رہے ہیں اور دو کو نہیں مان رہے، عیسائی دو کو مان رہے ہیں اور ایک کو نہیں مان رہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پیغمبروں کے قصص پڑھیں گے نا اس میں قرآن پاک میں، تو وہاں آئے گا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ وہ ایک اپنے نبی کا انکار کر رہے تھے، اپنے رسول کا انکار کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے. یعنی آپ کسی میں بھی فرق نہیں کر سکتے، تفریق نہیں کر سکتے، آپ نے سب کو ماننا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے. ٹھیک. وقالو، اور انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کے لیے کہا تو انہوں نے سب باتوں کو مان لیا. وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا. واطعنا، اور ہم نے ذوق اور شوق اور محبت اور خوشی سے قبول کیا. تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے کسی چیز کو قبول کرنا. اطاعت جو ہے اس کا روٹ لیٹر بھی تا واو عین ہے نا. تو اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی سے کسی چیز کو ایڈاپٹ کر لینا، ٹھیک ہے نا، مان لینا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم خدا نہ خواستہ مشکل لگے تو ہم بھی یہی کہیں سمعنا واطعنا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرے حق میں اچھا ہے، چاہے میرے نفس پہ یہ بھاری پڑ رہا ہے، لیکن میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اور میں نے خوشی سے کرنا ہے اور محبت سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہود وہ تھے جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن تو لیا، مانے کو کوئی نہیں، ہم نے ماننا شاننا کوئی نہیں ہے. لیکن مومن یہ نہیں کرتا. مومن کہتا ہے سمعنا واطعنا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچ جائے تو ہم فوراً جھک جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے راضی ہو جائیں. غفرانک، اللہ تعالیٰ بس تیری ہم بخشش چاہتے ہیں، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. یعنی اس میں کچھ مانگا نہیں گیا، لیکن یہ ایک ایسا فریز ہے جس کے اندر یہ ساری بات چھپی ہوئی ہے. غفرانک، تیری بخشش ہم کو چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اگر تو نے نہ بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا لوٹنا تو تیری ہی طرف ہے. یہ اگر ہم سب کو سمجھ آ جائے نا میری پیاری بہن، کہ ہم نے واپس الٹیمیٹلی ایک دن آئے گا جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، جب ہم نے اس کی ملاقات کے لیے اپنے سفر کو شروع کرنا ہے، تو پھر انسان سیدھا رہتا ہے. اب وہ جو حکم آیا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کرے گا جو بھی تمہارے دل میں آئے گا خیال، تو اس پہ صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج دی جس کی وجہ سے ان کو سکون ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور کوئی بھی ایسی تکلیف، ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا جس کو ہم سہار نہ سکیں یا جو ہم کر نہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس پر، کسی بندے کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ وسعت نہ رکھتا ہو، جس کی طاقت نہ رکھتا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے ہی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالتا ہے جو ہم سہار سکتے ہیں، جو ہم برداشت کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے معاملے کو بھی ہمارے اوپر کتنا آسان کیا ہے، کس قدر ایسی چیزیں دی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر کھڑے ہو کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم ہے؟ بیٹھ کے پڑھ لے، کیونکہ اس وقت وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ اس ذمہ داری کو کھڑے ہو کے نہیں نبھا سکتا تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹ جائے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے اور آپ کی زندگی میں بھی جو اونچ نیچ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا بندہ کس چیز کو کر سکتا ہے.
لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے، جب لا کا بات آئے نا کہ واسطے ہے اس کے جو اس نے کمائی کی، یعنی اس کے حق میں، اس کی نیکیاں اس کے حق میں ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہیں، اس کو فائدہ دیں گی، اس کو بینیفٹ دیں گی. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے تحفے کے طور پر جو اس نے کمائی کی. وعلیہا، اور اس کے خلاف ہے یا اس کے اوپر بوجھ ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، اس کے ذمے ہے جو اس نے اکتساب کیا برائیوں میں سے. جو کانشیسلی برائیاں کیں تو پھر وہ جو اکتساب اس نے کیا ہے اس کو، وہ اسی کا ذمہ ہے، وہ اسی کے سر پہ بوجھ پڑے گا، وہ اسی کو اس کا کانسیکوینس دیکھنا پڑے گا، ہے نا. آپ دیکھیں کہ جیسے نیکی کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس طرح گناہوں کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں. لوگ گناہوں کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں. تو جو وہ کانشیسلی کرتے ہیں پھر اس کا ان کو بھگتنا پڑے گا عذاب. اب آگے سے دعا شروع ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت جو مومن کرتے ہیں اور ہمیں بھی ہر وقت کرنی چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا اخطانا، یا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. اب ہم کس چیز میں بھولتے ہیں؟ جیسے روزے کے بیچ میں ہم بھول جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا، تو کوئی نہیں، اگر بھول گئے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اب تمہارا روزہ ٹوٹ گیا اب تم ایک اور روزہ رکھو گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھول چوک پہ معاف کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھول چوک معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دی. تو دوسرا یہ نماز میں دیکھیں اگر ہم بھول جائیں تو سجدہ سہو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم بھولیں یا ہم خطا کریں، ہم خطا اس کو کہتے ہیں جو آپ انٹینشن نہیں ہوتی اور آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی اور آپ توبہ کرتے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا ہم بھول گئے تو ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ وہ مشکل بوجھ ہم کو نہ ہمارے اوپر ڈال جو ہمارے سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جو مشکل تھا اٹھانا، یا کوئی ایسی ذمہ داری یا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو سخت احکام ان کو دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسی کوئی چیز نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ تعالیٰ جس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکتے وہ ہمارے سر پہ نہ ڈالنا، اور ہمارے سے درگزر کرنا، ہم سے معاف کر دینا، ہم پر رحم کرنا. کتنی پیاری دعائیں ہیں کہ عاجزی کے ساتھ بندہ مانگے. ہر روز رات کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے، صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھنا رٹو طوطے کی طرح، نہیں، بلکہ فیلنگز کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، واعف عنا، اللہ بس اگنور ہی کر دے ہمارے، اریز ہی کر دے، مٹا ہی دے ہمارے گناہوں کو ہم سے، کہ وہ ہمیں نہ نظر آئے، نہ قیامت کے دن ہم ان کو دیکھیں، نہ تو ان کا مواخذہ کرے، وہ ہو ہی نہ ہماری بک آف ڈیڈ میں، ہمارے اعمال نامے میں وہ نظر ہی نہ آئے، ایسے تو ان کو کر دے. اور بہت سارے ایسے زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے نا، جو مشکلیں، پریشانیاں، ہاریاں، بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں. وغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، اس کے برے کانسیکوینس سے ہم کو محفوظ رکھ، ہم سے راضی ہو جا. ورحمنا، اور ہم پر رحم کر. اللہ تعالیٰ کا رحم بہت بڑا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ حاوی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا رحم مانگتے ہیں ہم. انت مولانا، تو ہی تو ہے جو مشکل کے وقت میں ہماری مدد کرتا ہے، تیری طرف ہی تو ہم پلٹتے ہیں. جب بھی ہمیں مشکل پڑتی ہے تو ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے آگے محتاج ہیں، فقیر ہیں ہم سب. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ جو بھی خیر آپ میرے اوپر نازل کریں گے میں اس کی فقیر ہوں. انت مولانا فانصرنا، پھر تو ہماری مدد کر، یہ مشکل وقت ہے، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. تو یہ میری پیاری بہنوں آمین کہتے ہوتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آیات کے بعد آمین کہا کرتے تھے، اور آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما. تو ہم بھی آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں
دنیا اور آخرت میں ان کی خیر ہم کو پہنچا، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر ہر رات ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہ آیات پڑھ کے سونی ہے، اور اس کی برکتیں ایسے ہے کہ 3 دن جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں گھس سکتا، نہیں آ سکتا۔ تو اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ کریں، دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، اور رات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سونی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم تو لگ جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بستر میں جائیں جب تھوڑا سا آپ کو ہوش ہو، تاکہ آپ آیت الکرسی، یہ آیات، سورہ ملک 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا پڑھنے سے اگلا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے، اس میں بھی ایمان کا ریوائول ہے۔ تو ایسے وقت میں بستر پر جائیں جب آپ یہ سب پڑھنے لیٹے لیٹے آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں، تاکہ آپ کو سکون ہو اور آپ کی رات جو ہے وہ عبادت میں گزرے۔ آپ سوئے بھی ہوں تو آپ کے درجات بلند ہو رہے ہوں، اور آپ کی وہ عبادت لکھی جائے، کیونکہ آپ صبح کی فجر کی نماز کی نیت سے سوئیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ سونا بھی آپ کا عبادت ہی لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، مبروک، آپ کو بہت مبارک ہو سورہ بقرہ کی کمپلیشن، اور اس کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مومن نیکیوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا ہے، اور عاجزی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی بھی قابل نہیں ہوں، اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کی مجھے توفیق دی تو وہ توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہے، اور میری اس میں کوئی تعریف نہیں سوائے اس کے کہ میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب تعریف میرے رب کے لیے، سب تعریف ہمارے پروردگار کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں پھر اگلی دفعہ سورہ آل عمران کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔